ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب معاشرے میں توحید کی دعوت دے رہے تھے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، کہ لوگوں اپنے اعمال کو، اپنی عبادات کو خالص ایک اللہ کے لیے کر دو، اس وقت مشرکین عرب نے اسی مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کہ ہم اتنے سارے عقیدتوں کو چھوڑ کر، اپنے الہوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، حالانکہ اگر ان سے پوچھا جائے من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں آسمان اور زمین سے کون ہے جو رزق دیتا ہے، تو ان کا جواب ایک ہی ہوتا تھا کہ اللہ۔ اگر ان سے پوچھا جائے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، کہ کائنات کے تدبیر کون کرتا ہے، ان کا جواب یہی تھا اللہ۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کی ربوبیت کے بارے میں ان کا ایک ہی جواب تھا کہ اللہ ہی ہے جو پیدا کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو مشکل کشائی کرتا ہے۔ یہاں تک ان کا عقیدہ تھا۔ جب مشکل میں گھر جاتے، سمندر میں جا رہے ہوتے، چاروں طرف سے طوفان انہیں گھیر لیتا، تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ لوگوں ایک اللہ کو مخلصین لہ الدین، توحید خالص کے ساتھ اللہ کو پکارو، سارے شرک سے توبہ کر لو، اللہ کو پکارو۔ پھر وہ توبہ کر کے اللہ کو پکارتے تھے اور اللہ تعالیٰ انہیں کشتی میں طوفان سے نجات دلا کر خشکی میں لے آتا، تو پھر شرک شروع کر دیتے اور کہتے بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہمارے باپ دادا تھے۔ یعنی جب سمندر میں مشکل میں گھر گئے تو خود اعلان کرتے تھے کہ لوگوں چھوڑ دو سارے شرک کو، سارے بتوں کو چھوڑ دو، فرشتوں کو چھوڑ دو، اگر کوئی کسی نبی کو پکارتا ہے اس کو بھی چھوڑ دے، فرشتے کو کوئی پکارتا ہے اسے بھی چھوڑ دے، بتوں کو کوئی پکارتا ہے وہ بھی چھوڑ دے، توبہ کر لو، صرف توحید خالص کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا ہے، متعدد بار ذکر کیا ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایک اللہ کو پکارتے تھے مخلصین لہ الدین، توحید خالص کے ساتھ۔ فلما نجاہم الی البر،
जो ही अल्लाह ताला उनको खुशकी तक पहुंचा देता, सही सलामत, इदा हुम युशरिकून, फौरन शिरक शुरू कर देते थे। और शिरक की एक ही दलील थी उनके पास, बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाअना, जिद पर हैं हम, जो हमारे बाप दादा करते थे वही करेंगे हम। क्या वो गलत थे? मुश्किल में कहने का मतलब ये कि उनको भी पता था कि मुश्किल कुशाई सिर्फ एक अल्लाह करता है, लिहाजा मुश्किल में वो सिर्फ अल्लाह को पुकारते थे। ये कुरान ने गवाही दी है। मुश्किल में वो जब मुश्किल टल जाती फिर शिरक किया करते थे। इसीलिए अहले इल्म ने यहां इस मसले पर तंबीह की है कि उस दौर का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का मुशरिक हर वक्त शिरक नहीं करता था, मुश्किल में सिर्फ अल्लाह को पुकारता था। उसके बाद जो मुशरिकीन पैदा हुए हैं उनका शिरक उस दौर के शिरक से कहीं ज्यादा गलीज तरीन है कि हर हाल में गैरुल्लाह को पुकारते हैं, मुश्किल में है गैरुल्लाह को पुकारते हैं। ये पहला वो मसला था जिसमें अरब लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की कि बावजूद इसके कि अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं, अल्लाह को मानते हैं, मुश्किल कुशा मानते हैं, खालिक, हाजत रवा, मालिक, राजिक, मुदब्बिर कायनात, हाकिम आला, सब कुछ मानते हैं। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, अक्सरियत उनके अल्लाह पर ईमान रखते हैं लेकिन फिर भी उसके साथ शिरक करते हैं। कौन सा शिरक? इबादत का शिरक, कि इबादत में उसके साथ दूसरों को पुकारते हैं, दूसरों की नजर नियाज करते हैं। नजर नियाज इबादत है, एक अल्लाह की होनी चाहिए, पुकारना इबादत है, एक अल्लाह को पुकारो। लेकिन ये लोग अल्लाह पर ईमान भी रखते हैं। मुशरिकीन अरब के बारे में बताया अल्लाह ताला ने, अल्लाह को मानते भी हैं, खालिक, मालिक, राजिक, मुश्किल कुशा तक मानते हैं, लेकिन इबादत का जब मसला आता है तो कहते हैं अजअल आलिहता इलाहन वाहिदा। बड़ी अजीब बात है कि ये इबादतें एक अल्लाह के लिए कैसे कर लें, वो फलां के लिए भी होंगी, फलां के लिए भी होंगी, फलां के लिए भी होंगी। ये था वो मसला, ये था वो झगड़ा जो सारी उम्मतों ने अपने नबियों के साथ किया। सारे नबियों के साथ यही झगड़ा था हर दौर के मुशरिकीन और कुफ्फार का। अल्लाह को मानते हैं और लेकिन उसकी इबादत में शिरक करते हैं। आप देख लो, तारीख पढ़ लो, पूरी इंसानियत की तारीख देख लो, सारे नबियों की तारीख देख लो कि कहीं किसी मुशरिक ने, काफिर ने शैतान को अपना वली बनाया हो, किसी कौम ने किसी गैर अल्लाह के वली के अलावा किसी और को अपना वली बनाया हो। सबसे पहला शिरक जो नूह अलैहिस्सलाम के दौर में शुरू हुआ, वो भी आदम अलैहिस्सलाम के 5 बेटे थे, अल्लाह के वली, नेक बुजुर्ग थे, उलमा थे, सालिहीन थे। उनका जिक्र है सूरह नूह में 29वें सिपारे में। जब वो फौत हो गए तो उनके नाम के मुजस्समे खड़े कर दिए। मजार, यानी मजार कहते हैं उस जगह को जहां आदमी इबादत समझ के ज़ियारत के लिए आता है या सवाब समझ के ज़ियारत के लिए आता है, ज़ियारत गाह। सबसे पहला मजार उन 5 बुजुर्गों का कौम नूह ने बनाया। अल्लाह ताला ने अपना पहला रसूल, जो पहला रसूल है जो दावत लेकर आया है, वो नूह अलैहिस्सलाम, उस कौम की तरफ भेजा जो 5 बुजुर्गों के पुजारी थे। और बुजुर्ग कौन थे? नबी के बेटे, अहले बैत से ताल्लुक था उनका। 5 बुजुर्ग अहले बैत से ताल्लुक रखते थे। आदम अलैहिस्सलाम के बराह रास्त बेटे थे, जिन्होंने अपने अब्बा जान आदम अलैहिस्सलाम के हाथों तरबियत पाई थी। अल्लाह के वली थे, जिनकी विलायत की, नेक होने की तस्दीक खातमुन नबीयीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। उन बुजुर्गों के अकीदत में इस कदर आगे बढ़ गए कि अल्लाह की इबादत में अकीदत के नाम से शिरक करने लग गए। तो अल्लाह ताला ने नबियों का सिलसिला शुरू कर दिया। वहां से शिरक का आगाज होता है और ख़त्म होने को नहीं है। सारे नबी इसी शिरक से मना करने आए।
یہاں ایک اور اہم بات جو میں آپ کی جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں توحید کا مسئلہ سمجھ بھی لیتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن پھر بھی بدعتی کے بدعتی رہتے ہیں۔ خالی توحید سمجھ لینے سے بندہ اہل سنت نہیں بن جاتا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک پر نہیں آئے گا، صحابہ کے مسلک پر نہیں آئے گا۔ توحیدی بننے سے میں توحیدی ہوں، میں وہابی ہوں، پھر اس کا مطلب کہ میں سنت پر ہوں، قطعاً یہ اس کا مطلب نہیں۔ جب تک سنت پر، سنت کا مطلب ہے صحابہ کا مسلک، صحابہ کا منہج، وہ مسلک جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لگایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے معاملے میں جو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا عربوں کی طرف سے، اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، آج یہ نوٹ کر لیں یہ بات، توحید کے مسئلے کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ تھا دوسرے نمبر پر، وہ کون سا تھا جس میں مخالفت کی تمام عربوں نے؟ وہ تھا حاکم وقت کی اطاعت کرنا۔ حاکم وقت کی اطاعت کرنا، حاکم وقت کو اپنا امیر سمجھنا، اپنا قائد سمجھنا۔ عرب، دور جاہلیت کے عرب لوگ اس کو بڑا عیب سمجھتے تھے۔ عربوں کی عقیدے میں تھی یہ چیز شامل کہ کسی حکمران کو تسلیم نہیں کرنا ہے، اپنے قبیلے اور برادری کے ساتھ چلنا ہے، بس پارٹی بازی تھی۔ ہر قبیلے کا اپنا سردار، اپنا خیمہ، اپنا لشکر، اسی لیے قبائلی جنگیں تھیں۔ آپ دیکھ لیں عربوں کی تاریخ میں آپ کو کوئی بادشاہی نظام ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد پہلی شخصیت اور ہستی ہے جنہوں نے تمام عربوں پر اکیلے شخص نے حکومت کی ہے، ہر قبیلے کو اپنے نیچے لائے ہیں، ایک سسٹم دیا ہے دنیا کو، حتیٰ کہ کیسر و کسرا کا نظام اور یہ سب فیل ہو گئے اسلامی نظام کے سامنے۔ اور اسلامی نظام کی بنیاد ہی اس عقیدے پر ہے کہ وقت کا حکمران وہ قوم کا سربراہ ہے، چاہے کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے مسلکی اختلافات میں کس قدر وہ ہم سے اختلاف رکھتا ہو، جب تک وہ مسلمان ہے، مسلمان قوم کا سربراہ ہے، اس خطے کے مسلمانوں کا سربراہ ہے جس خطے میں اس حاکم وقت کی حکومت نافذ ہو چکی ہے۔ یہ وہ توحید کے بعد یہ مسئلہ تھا جس میں عربوں نے مخالفت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جو بھی مسلمان ہوتا تھا، صحابی بنتا تھا، وہ اس مسئلے پر بھی ایمان لاتا تھا۔ اس لیے سورہ النساء کی 59 نمبر آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اس مسئلے میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں، یعنی مسلمان ہیں اور تمہارے سربراہان ہیں، یعنی سرکاری ادارے، سرکاری عہدوں پر ہیں۔ لیکن اللہ کی اطاعت مستقل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی مان لی اس نے حقیقت میں اللہ کی مان لی۔ لیکن حکمران کی اطاعت کے بارے میں اس طرح نہیں ہے کہ جس نے حکمران کی مان لی اس نے رسول کی مان لی، نہیں، بلکہ حکمران کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول، قاعدہ کلیہ سمجھا دیا، چاہے کوئی اولاد ہے، اولاد کے اوپر ماں باپ کی اطاعت ہے، بیوی کے اوپر خاوند کی اطاعت ہے، عوام کے اوپر حاکم وقت کی اطاعت ہے، یہ رشتے بنائے ہیں اسلام نے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں آ سکتا کہے کہ میں امیر صاحب ہوں اس علاقے کا، میری اطاعت کرو، تو آپ کا عقیدہ خراب ہے اگر آپ اس کو امیر بناتے ہیں۔ کوئی امیر نہیں ہے، امیر وہ ہوتا ہے جو سرکاری سسٹم میں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک قاعدہ کلیہ سمجھایا ہے مخلوق کی اطاعت میں، وہ ہے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق،
خالق کائنات کی کہیں بھی نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر وہاں کوئی اطاعت کی فرما برداری کی گنجائش نہیں ہے۔ مطلب ماں باپ ہیں، اگر اولاد کو ایسا کوئی حکم دیتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، ماں باپ کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن اطاعت کرنا حرام ہے۔ ایسے موقع پر خاوند ہے، بیوی کو کوئی ایسا حکم دیتا ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، خاوند کا مقام بہت اونچا ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کرو۔ اس کے باوجود اگر خاوند کا کوئی ایسا حکم ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، بیوی کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ خاوند کی اطاعت کرے۔ اسی طرح عوام الناس کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ اپنے سربراہان کو کی اطاعت کرو، لیکن اگر حاکم وقت کا کوئی ایسا حکم ہے، کوئی ایسا آرڈر ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، تو وہاں کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اطاعت کرے۔ لیکن اگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر حکمران حاکم وقت فاسق ہے، فاجر ہے، گمراہ ہو چکا ہے، کیونکہ ایسا ممکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے حکمران بھی آئیں گے لا یہتدون بہدائی، نہ تو میری ہدایت پر چلیں گے، ولا یستنون بسنتی، نہ میرے طریقے پر چلیں گے، فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین، ان میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے دل شیطانوں کے دل ہوں گے، فی جسمان الانس، انسان کے دھڑ میں، دیکھنے میں انسان ہے، اندر شیطان کا دل لگا ہوا ہے۔ ایسے حکمران آئیں گے۔ صحابہ جیسے لوگ، نیک لوگ جو امت کے امام ہیں، ان کو بتا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے پوچھا پھر ہم ان سے افلا ننابذہم، ان سے کرسی کی جنگ نہ کریں، کرسی چھین نہ لیں؟ فرمایا لا، اسمع واطیع، آپ نے فرمایا نہیں، انہی کی سنو، انہی کی مانو، اگرچہ وہ تمہارا مال کھا جائیں، تمہاری پیٹھوں پر ماریں، مطلب ظلم و ستم کریں، پھر بھی انہی کی سنو، انہی کی مانو۔ مطلب اطاعت ان کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی علاقے کے چند لوگ اکٹھے ہو کے ایک تنظیم بنا لیں اور کہیں جی ہم آپ کے امیر صاحب ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ طریقہ کار، یہ باطنی فرقوں کا طریقہ کار ہے، اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ یا تو کوئی امیر نہیں ہے، اگر امیر ہے تو حاکم وقت ہے یا سرکاری عہدے داران ہیں۔ باقی علماء کا مقام ہے، کیونکہ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اور یہ تعلق رشتہ علم کا ہے، دین کا ہے، کہ علماء ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کھول کھول کر بتائیں گے، حق بتائیں گے، ان سے ہم پوچھیں گے، وہ ہمیں حق بیان کریں گے، ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ نبی کے وارث ہیں، وہ اہل علم ہیں، دین کے معاملے میں علماء کی اطاعت کریں گے۔ ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اور اسی بصیرت کے ساتھ ہم چلیں گے اپنے حکمران کی اطاعت میں۔ چلیں، ہماری جماعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر امت اسلامیہ کو جو تعلیم دی ہے وہ ہے اتحاد کی تعلیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر تھام لو اور تفرقہ نہ کرو، جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین کے اندر تفرقے سے منع کیا ہے اور مذمت کی ہے، اور بتایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم پچھلی امتوں کے پیچھے طریقے پر چلو گے، یعنی گمراہی کے اندر جس طرح وہ چلے تھے قدم بقدم۔ پچھلی امتوں کی گمراہی کیا تھی کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، سب سے بڑی گمراہی ان کی یہ تھی کہ دین کے اندر تفرقہ۔ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس امت کو کہا کہ تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے تفرقہ کیا اور دلائل آنے کے بعد انہوں نے اپنا رستہ جدا کر لیا، کیونکہ ان کے لیے اولئک لہم عذاب عظیم، ان لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اتحاد کی تعلیم دی ہے، لیکن وہ اتحاد کیا ہے؟ وہ اتحاد ہم نے ایک اپنا بناوٹی اتحاد سمجھا ہوا ہے کہ ہم کوئی چند جماعتوں کا اتحاد کر لیں تو وہ اتحاد ہو جائے گا۔ نہیں، اتحاد وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ امت کا اتحاد وہ بغیر حکومت کے نہیں ہوتا۔ اگر آپ اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، امت کا اتحاد دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ دو طرح کا ہے، ایک ہے عقیدے کی روشنی میں اور دوسرا ہے نظم و ضبط کی روشنی میں۔ عقیدے کی روشنی میں اتحاد ایک ہی ہے، جماعت کے مفہوم میں اتحاد ایک ہی ہے، اور وہ ہے صحابہ کرام کا طریقہ، ما انا علیہ واصحابی۔ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا لقب دیا ہے کہ وہ جماعت ہیں۔ ایک تابعی کہنے لگے، امام کہنے لگے کہ لوگ سمجھتے ہیں جماعت کا مطلب بہت بڑی افرادی قوت، حالانکہ جماعت کا مطلب ہے حق کے مطابق ہو جانا، حق کی موافقت اختیار کرنا، ما وافق الحق، الجماعت ما وافق الحق وان كنت وحدك، اگرچہ آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں، اگر آپ نے اس حق کے اوپر لبیک کہا ہے جس پر صحابہ کرام تھے، آپ چاہے کسی علاقے میں اکیلے ہیں، سب آپ کے خلاف ہیں، وہ فرماتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ ہی جماعت ہیں۔ جماعت کا مطلب افرادی قوت نہیں، جماعت کا مطلب صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ یہ ایک مفہوم ہے۔ دوسرا مفہوم جو کہ نظم و ضبط کے معنی میں ہے، تنظیم کے معنی میں ہے، وہ ہے جماعت المسلمین کے لفظ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کا اجتماع، اتحاد اور ان کے حکمران کو لازم پکڑو، کہ جہاں مسلمان ایک ریاست کی شکل میں ایک حکمران کی اطاعت کے ساتھ رہتے ہیں، ایک گورنمنٹ عوام سسٹم کے ساتھ، اس کو لازم پکڑو کہ آپ کا امیر سوائے حکمران کے کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حکمران نہیں ہے، آپ کسی ایسے خطے میں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہی نہیں ہے جیسے ہندوستان، فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلھا، جتنے بھی فرقے تمہیں ملیں دعوت دے رہے ہوں اطاعت کی، امارت کی، سب سے دور رہو۔ وَلَوْ أَن تَعَضَّ بِأَصْلِ الشَّجَرَةِ، اگر تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم نے درخت کی جڑ کو داڑوں سے پکڑا ہوا ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور درخت کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، اور اس کی جڑ کیا ہے؟ کتاب و سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک، کہ آپ اپنی استطاعت کے مطابق دین پر قائم رہو۔ اگر کسی ایسے خطے میں ہے جہاں مسلمانوں کی گورنمنٹ نہیں، تو آپ جتنا اسلام پر چل سکتے ہو اکیلے رہ کر اتنا چلو، کسی گروہ کے ساتھ مت ملنا۔ اور اگر کسی ریاست میں رہتے ہو، اسلامی ریاست میں، تو تمہارا امام حاکم ہے، تمہارا حکمران خلیفہ، شرعی امیر، سب کچھ وہ حاکم وقت ہے۔ اور اس میں اصول ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ حکمران تو قرآن و حدیث بھی نہیں جانتا، اس کو تو اسلام کا نہیں پتا، اس ملک میں تو اسلامی نظام نہیں ہے۔ یہ سوالات ضرور اٹھتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں اسلامی تعلیمات کی کمی ہے، لیکن یہ وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دی ہے۔ ہم صحابہ سے زیادہ نیک نہیں بن سکتے، اور صحابہ کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایسے حکمران آ سکتے ہیں جو نہ ہدایت پر ہیں، نہ طریقے سنت پر ہیں، اور انسانیت، یعنی دیکھنے میں انسان اندر شیطان کے دل لگے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا بندہ ہو، اس سے ہم اسلام کی توقع کر سکتے، انسانیت کی توقع نہیں کر سکتے، اسلام کی کہاں امید لگا سکتے ہیں؟ پھر بھی فرمایا کہ اسی کی سن، اسی کی مان۔
ظلم کرتا ہے، حق نہیں ادا کرتا، عوام کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتا، یہ ایشو نہیں ہے مسلمانوں کا، یہ خوارج کا ایشو ہے، ہمیشہ خوارج کا ایشو رہا ہے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے کتے ہیں، ان کا ایشو یہی رہا، مال، ملک کا معاملہ، امن، مہنگائی، مال و دولت، یہ ہمیشہ خوارج کا ایشو رہا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر جو ایشو اٹھایا گیا، جس کے بعد ایسا فتنہ کھڑا ہوا حتیٰ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، اس میں یہی تھا کہ مال، بیت المال، مال، مہنگائی، اپنے رشتہ داروں کو نواز دیا، عہدے دے دیے، یہ ایشو تھا۔ اور صحابہ نے اس کا سیدنا عثمان کا دفاع کیا۔ یہ ایشو ہمیشہ خوارج اور آج کے دور میں لبرل، سیکولر، جمہوریت کے نام پر فتنہ فساد پھیلانے والے لوگوں کا ہے، اور مسلمان جو دیندار طبقہ ہے اس کی تربیت بھی اس ماحول میں خراب ہو چکی ہے۔ اصل ہمیں اسلام کے اصولوں کی طرف لوٹنا ہوگا، ہر فتنے کا حل جبھی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ مسلمان حکمران چاہے نیک ہو یا بد ہو، سنت پر ہو یا گمراہ ہو، جب تک وہ اسلام کے دائرے میں ہے وہ پوری قوم کا سربراہ ہے۔ قوم حکومت سے بنتی ہے، قوم قبیلے سے نہیں بنتی، قوم کسی سیاسی پارٹی سے نہیں بنتی، قوم جو ہے حکومت کے ساتھ بنتی ہے۔ حکومت کے اوپر حملہ پوری قوم پر حملہ ہے، حکومت کی نمائندگی پوری قوم کی نمائندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، انما الامام جنہ، حکمران جو ہے وہ ایک ڈھال ہوتا ہے پوری قوم کے لیے، امت کے لیے۔ اور ہم نے حکمران کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ دشمن۔ ہماری ڈکشنری چینج کر دی گئی ہے۔ انما الامام جنہ، حکمران ڈھال ہے، یقاتل من ورائہ، اس کے پیچھے ہو کر جہاد کیا جاتا ہے، لڑائی لڑی جاتی ہے، دشمن کے ساتھ دفاع کیا جاتا ہے۔ ویتقی بہ، دفاع بھی حکمران کی قیادت میں کیا جاتا ہے دشمن کے حملوں سے، اور دشمن پر چڑھائی بھی حکمران کی قیادت میں کی جاتی ہے۔ جب پاکستان بنا اس وقت پورے بر صغیر میں 2-3 جماعتیں تھیں، تنظیمیں تھیں، پورے بر صغیر میں 2-3 تنظیمیں تھیں۔ ایک تنظیم، ایک مولانا مودودی اس کی تحریک چلا رہے تھے، خلافت، طاغوت کے خلاف جہاد کے نام سے، جس کے بچے اب ساری جماعتیں اسی کے بچے ہیں۔ تو سیالکوٹ کے ایک عالم دین تھے، محدث تھے، مولانا حکیم صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مسجد میں وہ مولانا مودودی صاحب آئے ہوئے تھے، تحریکی تھے، لوگوں کے ذہن سازی کرتے تھے، رکن سازی کرتے تھے۔ کوشش تھی کہ یہ مولانا صاحب بھی ہمارے ساتھ لگ جائیں تو بہت بڑا طبقہ گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو بصیرت عطا کی ہے۔ تو مولانا حکیم صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم جو امیر بنے پھرتے ہو کہ میں جماعت کا امیر ہوں، شریعت میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ مجھے وہ دلیل دکھاؤ جو آج ہمارے فلاں جماعت کا امیر صاحب، فلاں جماعت کا امیر صاحب، یہ جہاد کا امیر ہے، یہ سیاست کا امیر ہے، یہ دین کا امیر ہے۔ ان سب سے یہی سوال ہے، تمہاری حیثیت، شریعت کے اندر حیثیت کیا ہے؟ اسی طرح یہ نون لیگ ہے، یہ پی پی ہے، یہ پی ٹی آئی ہے، یہ تقسیم مسلمان کو کس نے اجازت دی ہے؟ جبکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ایک جماعت بن کر رہو۔ جماعت صرف ریاست ہے، کوئی بھی آ جائے، شب خون مار کر آ جائے، جس طرح بھی آ جائے ان کا معاملہ ہے، غلط طریقے سے آ جائے، صحیح طریقے سے آ جائے، جس کی حکومت نافذ ہو گئی وہ پوری قوم کا نمائندہ ہے، پوری قوم کا سربراہ ہے، پوری قوم کا امیر ہے، وہ بھگتے گا جس طریقے سے بھی آیا ہے۔ نہ مذہبی تقسیم، نہ سیاسی تقسیم اسلام میں کہیں بھی جائز نہیں ہے۔ نہ جائز ہے کہ آپ کسی سیاسی پارٹی کے کارکن بنے، نہ جائز ہے کہ آپ کسی مذہبی تنظیم کے کارکن بنے۔ تو مولانا حکیم صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث پیش کی کہ اللہ کے نبی کا تو یہ فرمان ہے کہ حکمران ڈھال ہے، پوری قوم کی ڈھال ہے، پوری امت کی ڈھال ہے، اسی کی قیادت میں دفاع کیا جاتا ہے، اسی کی قیادت میں جنگ لڑی جاتی ہے، پیش قدمی کی جاتی ہے۔ تم کون ہو؟ تمہاری حیثیت شریعت میں دکھاؤ۔
ایک صحابی کے بیٹے تھے مطرف بن عبداللہ بن شخیر، نوجوان تھے، 30 نیک لڑکے تھے، یہ ان میں سے تھے، بصرہ کے اندر اکٹھے بیٹھ کے کوئی دین کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن آئے، دیکھا کہ ان سے پہلے ہی کچھ اشتہار بنائے ہوئے تھے لوگوں نے، ان سے بڑے جو دیندار لوگ تھے انہوں نے، ان پہ لکھا ہوا تھا قرآن ہمارا امام ہے، دین ہمارا اسلام ہے، نبی ہمارا رسول ہے، جہاد ہمارا سبیل ہے، اس طرح کے نعرے لکھے ہوئے تھے، اور ایک ایک کے سامنے پیش کر رہے تھے، ہاں جی اقرار کرتے ہو؟ سب کا لبیک، اقرار کرتے ہیں۔ اس صحابی کے اس بیٹے کے پاس جب وہ نعرے آئے، انہوں نے کہا پھینک کے مارے، انہوں نے کہا میں تمہارا پابند ہوں، میں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں نے ماں باپ کی بات ماننی ہے، عورت نے خامند کی بات ماننی ہے، اور عوام نے حکمران کی بات مانی، تم کون ہو؟ میرے خامند ہو، میرے ماں باپ ہو، میرے حکمران ہو، تم کون ہو مجھ سے منوانے والے؟ آج یہی ہوتا ہے، امیر صاحب آئے جی، امیر صاحب، کس نے بنا دیا امیر صاحب؟ کسی دجال نے بنا، دجال ایسے ہی آئے گا، دجال بھی ایسے ہی آئے گا، کیونکہ حکمران کلیئر ہے، کالا ہے، پیلا ہے، چٹا ہے، گناہگار ہے، نیک ہے، سامنے ہے، اور اس کا معاملہ بھی کلیئر ہے۔ اللہ کے نبی نے ہر حال میں اس کی قیادت کو تسلیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ باقی جو یہ قیادتیں، عمارتیں خفیہ طریقوں سے آتی ہیں، یہ دجال کا طریقہ ہے، قطعاً ان کو ماننے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ سیاسی قیادت ہے یا مذہبی قیادت ہے، کوئی قیادت نہیں ہے مسلمان امت کی سوائے حکمران کے۔ ریاست میری تنظیم ہے، کچھ کام کرنا چاہتے ہو تو اپنا رول ادا کرو، آپ کھیتی باڑی کرتے ہو کھیتی باڑی کرو، یہ بھی ایک خدمت ہے، آپ ڈاکٹر ہو، یہ بھی ایک ملک کی خدمت ہے، قوم کی خدمت ہے، اور قوم کی خدمت سے ہی دین غالب آتا ہے۔ نبی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پہ فرمایا تھا، لا اسلام الا بالجماع، اسلام بغیر جماعت کے نہیں ہے۔ جماعت کیا ہے؟ فرمایا لا جماعت الا بالامارہ، امامہ، اور جماعت بغیر حکومت کے نہیں ہوتی۔ یعنی اب حکومت ہے، ہمارے ہاں حکومتیں ہیں جماعتوں کی ہوتی ہیں، ہم جماعتوں کی بات نہیں کر رہے، پی ٹی آئی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پی ٹی آئی بھی ایک فتنہ ہے دوسرے فتنوں کی طرح، ہم ایک سسٹم کی بات کر رہے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے آ جائے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا مسلمانوں کی جماعت اور اتحاد جو ہے وہ گورنمنٹ کی شکل میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور فرمایا گورنمنٹ، امامت، امارت بغیر سم و اطاعت کے بغیر، آپ جب تک ان کو اپنا امیر ہی نہیں سمجھو گے، کوئی آپ نے جماعت کو اختیار نہیں کیا، اور یہ شرعی جماعت ہے۔ اور فرمایا جس نے جماعت کو ایک بالشت کے برابر، ایک بالشت، یہ ایک بالشت ہے نا، ایک بالشت کے برابر اگر جماعت سے دوری اختیار کی اور اس حالت میں مر گیا، دور جاہلیت کے موت مرا، چاہے کتنا بڑا محدث ہے، شیخ الحدیث ہے، چاہے بڑا بہت نیک ہے اور حاکم وقت بالکل جاہل ہے، گمراہ ہے، لیکن دیکھو سسٹم کی اصل تقدس ہے، سسٹم کا، مسلمانوں کے سسٹم کا تقدس ہے کہ ایک آدمی صرف اتنا نظریہ رکھتا ہے، یہ میری بات نوٹ کریں، ایک آدمی صرف اتنا نظریہ رکھتا ہے، کوئی امیر نہیں ہے میرا، کوئی نہیں ہے، یہ خلیفہ کو مانوں گا جب خلیفہ آئے گا کوئی، یہ چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، دعوے سے کہتا ہوں، دلائل دے دوں گا، اب تو خطبہ ہے چھوٹا سا، میرے ساتھ آ کے بات کریں، کتنا بڑا محدث کیوں نہ ہو، اگر یہ نظریہ رکھتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا حکمران میرا کوئی امیر نہیں ہے کیونکہ یہ شرع نفاذ نہیں کرتا، اس نظریے میں مر گیا، وہ دور جاہلیت کی موت مرا، گمراہی پر مرا، سنت پر نہیں مرا، اس کا علم اس کو کام نہیں آئے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا جو مجموعہ ہے وہ ہمیں جو تعلیم دیتا ہے، جس اتحاد کی اور جس جماعت کی، جس اتفاق کی تعلیم دیتا ہے، اس اتفاق کو یہ تسلیم نہیں کرتا ہے، وہ اتفاق تو بغیر حکمران کے نہیں قائم ہو سکتا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی اس قابل نہیں ہے تو پھر آپ کسی کو بھی امیر نہ سمجھو۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ ایک اور اہم مسئلہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے فتنے کا توڑ بتایا ہے کہ منافقین کا جو فتنہ ہے وہ گھر گھر کو تباہ کرتا ہے، ریاست تک کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ جو آج آپ نے دیکھا تباہی عرب ممالک میں، یہ اس امت کے اندر موجود منافقین یہود و نصارہ کے ایجنٹ مولویوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں، علماء کی شکل میں پائے گئے ہیں۔ عرب ممالک میں تنظیمیں ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، ان کی شاخیں پاکستان میں بھی ہیں۔ ان سب نے ملکوں کو توڑا ہے۔ وہ تو اللہ کا فضل، اللہ کے فضل کے بعد اللہ تعالیٰ نے افواج کو ہمت عطا فرمائی کہ جنہوں نے اس حملے کو روکا، جس میں سب سے بڑا کریڈٹ مصری افواج کو جاتا ہے کہ جنہوں نے بند باندھ دیا ان خبیثوں کے سامنے اور پوری طاقت سے دفاع کیا۔ اور اس وقت تک بلکہ علماء کہتے ہیں کہ مصر کا بارڈر، مصری فوج امت کے بارڈر پر کھڑی ہے کہ کیونکہ وہاں سے ہمیشہ سے صلیبی جنگوں، ہمیشہ سے بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تمام افواج کو ہمت عطا فرمائے اور ان کی نصرت عطا فرمائے، ہر محاذ پر ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہر فوج اپنے محاذ پر، اپنی جگہ پر اسلام اور مسلمانوں کا دفاع کر رہی ہے۔ یہ منافقین کا پروپیگنڈا ہے کہ یہ افواج جو ہے یہ تو اسلام سے کچھ تعلق نہیں رکھتی۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ ہماری افواج ہیں۔ پہلے اپنا پیش کرو کہ آپ مسلمان ہیں تو یہ مسلمانوں کی افواج ہیں۔ تو منافقین کا پروپیگنڈا، اس کا توڑ بتایا، دفاع بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ملک کے اندر کوئی بھی ایسی، یا کسی گھر کے اندر، گھر کا بھی یہی اصول ہے، کسی گھر میں، کسی ریاست میں، کسی محلے میں، کسی ادارے میں کوئی بھی خبر آتی ہے امن کی، خوف کی، خوشی کی، غمی کی، فتح کی، شکست کی، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، منافقین کی روش بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ اذاعوا بہ، میڈیا کا کام کرتا ہے منافق ایسے موقع پر۔ وہ کیا کام ہے کہ اس خبر کو جس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے، جس خبر کو کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس خبر کے معاملے میں گورنمنٹ کے اداروں کی طرف کان رکھیں۔ گورنمنٹ جو کہتی ہے، اگر گورنمنٹ اس خبر کو دباتی ہے تو سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی دبا دیں۔ اگر گورنمنٹ اس خبر کو نشر کرتی ہے تو مسلمانوں کو چاہیے اس خبر کو نشر کریں پھر۔ لیکن منافقین پہل کرتے ہیں کہ اس خبر کو فوراً پھیلا دیتے ہیں اور کمزور ایمان اور کمزور ذہن کے لوگوں کو، اکثریت کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یعنی مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ ایسے معاملات میں، ایسے حادثات میں، مثلا کوئی حادثہ ہو گیا، کورونا کی وبا، اس میں دیکھ لیں خبریں اڑ رہی ہیں، کون ٹی ویوں نے، پرائیویٹ میڈیا نے کس طرح لوگوں کو خوف زدہ کیا۔ سوشل میڈیا پر خود بخود لوگ تبصرے کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا کے رکھ دیا۔ اور پاکستان کا چینل پی ٹی وی کو کہتے ہیں یہ گنگا ہے، حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ آپ اپنے سرکاری ذرائع کی طرف توجہ کریں، اور اگر پرائیویٹ ذرائع ہیں مسلمانوں کے وہ بھی سرکاری ذرائع کے تابع ہونے چاہیے، یہودی ذرائع کے طریقے پر نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ہمارے میڈیا میں یہودی ذرائع بھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کوئی بھی خبر ہو، کسی بھی حادثے کی خبر ہو، خوشی کی خبر ہو یا غمی شکست کی خبر ہو، سرکاری ذرائع کی طرف توجہ کریں اور سرکاری ذرائع کو اہمیت دیں، اور جو لوگ سرکاری ذرائع کو اہمیت نہیں دیتے
ان کے بارے میں فرمایا کہ شیطان کے پیچھے جا رہے ہیں. کیونکہ وقت تھوڑا ہے، میں مختصراً بات کر رہا ہوں، تو لہذا ہر جو سرکاری ذرائع بول رہے ہیں ہمارے ملک کے یا دوسرے اسلامی ملک کے، ان سرکاری ذرائع پر اعتماد کرنا چاہیے مسلمان کو. جو لوگ سرکاری ذرائع پر اعتماد نہیں کرتے وہی فتنے کا شکار ہوتے ہیں، انہی کے دماغ خراب ہوتے ہیں، وہی پھر ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، پھر بعد میں گمراہی کا شکار ہوتے ہیں. لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمان کو عقیدہ اور مسلک صحابہ کا اپنانا ہے، چاہے پورا ملک اس کی مخالفت کرے، اکیلا چھوڑ دے، پرواہ نہیں کرنی. اور تنظیم مسلمان کی اس کی ریاست ہے، ریاست کا ایک شہری بن کے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے کردار ادا کرنے کی ایک صلاحیت دی ہے وہ کردار ادا کریں. کسان ہیں، آپ بہتر کسان بن کر دکھائیں. طالب علم بہتر طالب علم بن کر دکھائیں. آپ آرمی میں جاتے ہیں، بہتر سپاہی بن کر دکھائیں. آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، بہترین ڈاکٹر بن کر دکھائیں. ہر شعبہ آپ کا ہے، ملک کا ہر شعبہ. آپ میڈیا میں ہیں، آپ میڈیا کو شرعی اصولوں کے مطابق استعمال کریں، آپ اس کے اندر اپنا رول ادا کریں. جہاں بھی ایک باپ ہے، بہترین باپ بن کر دکھائیں. آپ معاشرے کا ایک بہترین فرد بنیں، اپنا ایک کردار ادا کریں. یہ آپ کی جو خدمت ہے یہ اسلام کو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کی ان خدمات میں ایسی برکت عطا فرمائے گا، پوری امت کو اس کا فائدہ ہوگا. اگر آپ نے تنظیموں کے پیچھے چل کر زندگی تباہ کر دی، اس کا فائدہ آپ کو اپنی زندگی میں بھی نہیں ہوگا. نحوست سے بھری زندگی آپ کی کسی کے کام کی نہیں ہے، کیونکہ آپ اس ٹریک سے اتر گئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر چلنے کا کہا تھا. آپ اس ٹریک پر چل پڑے جس سے منع کیا تھا، جو ٹریک انتشار اور فساد کی طرف جاتا ہے. لہذا عقیدہ اہل سنت کا اپنائیے، اور تنظیم کسی کو اختیار، پرائیویٹ تنظیم، پرائیویٹ جہاد، پرائیویٹ سسٹم، کسی کو مت توجہ دیجئے. آپ اپنے ملک کے، اپنے ریاست کے اداروں کو ترجیح دیجئے. اپنے ریاست کے ایک شہری بن کے زندگی بسر کیجئے. اگر کچھ نہیں کر سکتے تو جہاں ہیں آپ وہیں آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کیجئے. آپ کی یہ خدمت اسلام کی خدمت ہے. آپ کی اس خدمت سے اسلام اور قوم کو غلبہ نصیب ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی امت مسلمہ کو انتشار اور فساد سے محفوظ رکھے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین. اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی فلسطین. اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی فلسطین. اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان. اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار والحمد للہ رب العالمین.